اور تمہیں کیا لگتا ہے، کیا تم خوش ہو بغیر اپنی پرانی یادوں کے؟ اس کی گرے آنکھیں اچانک ہی سرد ہو گئی تھی۔ یا شاید زویا کو لگی، ہاں کیونکہ جس طرح کا لوگ مجھے ڈسکرائب کرتے ہیں اس سے تو لگتا ہے میں بہت بری تھی ماضی میں، سیلفش ٹائپ، دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی۔ مانا مجھے یاد نہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ سارے برے کام میں نے کیے نہیں۔ ساتھ ساتھ مجھے نہیں لگتا تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ مقابل کے ہونٹ ٹوئسٹ ہوئے۔ اچھا تو پھر وہ کون تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ تم زندہ رہو؟ میں تو چاہتا ہی یہی ہوں کہ تم دنیا سے غائب ہو جاؤ۔ وہ اسے یاد دہانی کرانے لگا، وہ بھی خاصا چوٹ کرنے والے انداز میں۔ وہ تو میں غصے میں بول گئی تھی، مجھے پتہ ہے تم واقعی ایسا تھوڑی چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں، کیونکہ اگر تم چاہتے تو جتنی تمہارے پاس پاور ہے تم مجھے بآسانی مار سکتے تھے۔ زویا کے ادا کیے جملے سن وہ لمحہ بھر کے لیے کہیں کھو گیا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا مگر لگا وہ اس سے نہیں دیکھ رہا، وہ کسی اور کو دیکھ رہا ہے۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولس بائی حسن قمر۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہو گئے، خیریت سے ہو گئے۔ تو جناب رازدار محبت کی قسط نمبر 9 آ چکی ہے، تو آئیے ہم بغیر تاخیر کے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اسے لگا وہ انکار کر دے گا، وہ نروس ہو کر اس کا حسین اور روبدار چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ جواب پڑھنا چاہتی تھی مگر پڑھ نہ سکی۔ مقابل کو اپنے جذبات اور احساسات چھپانے کا ہنر جو آتا تھا، یہ تو وقاص عباسی جیسا ہے، بالکل جیسے وقاص عباسی تھا نا، اپنے جذبات چھپانا آتے تھے، بالکل ویسے ہی اسے بھی اپنے جذبات چھپانا آتا ہے۔ کافی دیر تک کمرے میں خاموشی کا راج رہا۔ اس کی خاموشی سے نا امید ہو کر ابھی اس نے سر جھٹکا ہی تھا کہ مقابل کی نرم اور خوبصورت آواز کمرے میں گونجی۔ اوکے۔ زویا نے بے یقینی سے سر اٹھا کر مقابل کو دیکھا، کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہی تھی۔ آریز نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اپنا سیل نکالا اور وسیع کو کال کر کے کانٹریکٹ تیار کر کے لانے کو کہا۔ بس کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کانٹریکٹ لیے وسیع ہسپتال کے کمرے میں الادین کے جن کی طرح حاضر ہو گیا تھا۔ مانا آئیڈیا اسی کا تھا مگر پتہ نہیں کیوں ایسا محسوس ہوا جیسے سب بہت جلدی میں ہو رہا ہو۔ سائن کرو۔ وسیع کے لائے کانٹریکٹ پیپرز کو پہلے اس نے خود پڑھا اور سائن کیا، پھر زویا کی جانب بڑھایا، جسے زویا نے بخوشی سائن کر دیا۔ کانٹریکٹ سائن ہونے کے بعد وسیع کانٹریکٹ کے پیپرز دے کر چلا گیا تھا۔ وہ حسین نوجوان بھی جانے کے لیے اٹھنے لگا۔ شیرنی آنٹی کھانا لے آئیں گی تمہارا، اتنا کہہ کر وہ اپنے کوٹ کا بٹن لگا کر جانے کے لیے مڑا۔ مسٹر آریز، آپ کی بیوی بیمار ہے اور آپ نے ابھی کانٹریکٹ سائن کیا ہے، اس لیے آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی بیوی کو کمپنی دیں، یوں اکیلے چھوڑ کر نہ جائیں، اس کے حق جتانے والے انداز میں کہتے ہی آریز کا ہاتھ جو کوٹ کے بٹن پر تھا وہ رکا۔ اس نے فوراً ہی نظر اٹھا کر سامنے بیٹھی اس کمزور سی لڑکی کو دیکھا۔ آپ بیٹھیں، شیرنی آنٹی آتی ہی ہوں گی، میں ان سے کہہ دوں گی وہ آپ کا سامان لے آئیں گی۔ آج آپ میرے ساتھ اسی ہسپتال کے روم میں سونے والے ہیں۔ زویا نے آخری جملہ مسکراتے ہوئے اعلانیہ ادا کیا تو وہ اس کا حسین چہرہ دیکھ ہلکا سا جی حضوری میں سر خم کر گیا۔ کوئی میرا سامان چھوئے یہ مجھے پسند نہیں، میں خود جا کے لے کے آتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ زویا پرسکون انداز میں دوبارہ لیٹ گئی۔ اگلا سین، 1 گھنٹے بعد وہ اپنا سامان خود لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ تکیہ صوفے پر رکھ کر وہ پرسکون انداز میں تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ پھر اس کی نظر زویا کے ہاتھ میں پکڑی کتاب پر گئی۔ تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جب سے کمرے میں آیا تھا زویا نے نگاہ اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا، وہ اپنی بک میں لگی ہوئی تھی۔ اسے محسوس ہوتا تھا بکس پڑھنا جیسے اس کی پرانی عادت ہے، اسے اچھا لگتا تھا۔ خاموش کمرے میں جب اس کی آواز گونجی تب جا کے اس نے لاپرواہ سے نگاہ اٹھا کر مقابل پر ڈالی۔ وہ حسین نوجوان بلیک رنگ کے ڈھیلے ڈھالے پاجامے اور براؤن رنگ کی وی گلے والی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، بال بھی آگے پیشانی پر گرے ہوئے تھے۔ وہ روز معمول کے مقابلے دیکھنے میں خاصا نرم مزاج گمان ہو رہا تھا، جبکہ وہ لڑکی بخوبی جانتی تھی یہ صرف نظروں کا دھوکہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے یادداشت گئی ہے میری پوری عقل تھوڑی، میں نے سیکھا ہوا ہے یہ سب، اپنی سیکھی ہوئی اسکلز انسان کبھی نہیں بھولتا۔ مجھے بسما نے بتایا تھا کہ میں فیشن ڈیزائنر ہوں اور ہمارا بوتیک کافی اچھا چلتا ہے، اس لیے دوبارہ کام جوائن کرنے سے پہلے بکس پڑھ کر اور انفارمیشن حاصل کر رہی ہوں جو میں یادداشت جانے کے سبب بھول چکی ہوں۔ انسان کے جسم کے ہر حصے کے ٹیشوز کی اپنی میموری ہوتی ہے، جیسے ہاتھوں کی آپ کی یادداشت چلی جائے پھر بھی آپ کے ہاتھ کی رائٹنگ ویسی ہوگی جیسے پہلے سے دماغ سے یادوں کا ذخیرہ اڑا ہوتا ہے، باقی جسمانی اعضاء سے نہیں، انہیں سب یاد ہوتا ہے، وہ سب محسوس کرتے ہیں۔ آپ بیڈ ٹچ یا گڈ ٹچ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ کیا دماغ ڈائریکٹ بتاتا ہے؟ نہیں، وہ جسم کے سینس ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ کو الرٹ بھیجتے ہیں کسی کے چھونے پر۔ تم کافی خوش لگنے لگی ہو یادداشت جانے کے بعد سے، آریز اس کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے فرصت سے تبصرہ کر رہا تھا۔ ہاں، بسما بھی یہی کہہ رہی تھی، وہ مسکرا کر دو بدو بولی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے، کیا تم خوش ہو بغیر اپنی پرانی یادوں کے؟ اس کی گرے آنکھیں اچانک ہی سرد ہو گئی تھیں، یا شاید زویا کو لگی، ہاں کیونکہ جس طرح کا لوگ مجھے ڈسکرائب کرتے ہیں اس سے تو یوں لگتا ہے میں بہت بری تھی ماضی میں، سیلفش ٹائپ، دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی۔ مانا مجھے یاد نہیں مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ وہ سارے برے کام میں نے کیے نہیں۔ ساتھ ساتھ مجھے نہیں لگتا تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ مقابل کے ہونٹ ٹوئسٹ ہوئے۔ اچھا تو پھر وہ کون تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ تم زندہ رہو؟
میں تو چاہتا ہی یہی ہوں کہ تم دنیا سے غائب ہو جاؤ. وہ اسے یاد دہانی کرانے لگا, وہ بھی خاصا چوٹ کرنے والے انداز میں. وہ تو میں غصے میں بول گئی تھی, مجھے پتا ہے تم واقعی ایسا تھوڑی چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں, کیونکہ اگر تم چاہتے تو جتنی تمہارے پاس پاور ہے تم مجھے بآسانی مار سکتے تھے. زویا کے ادا کیے جملے سن وہ لمحہ بھر کے لیے کہیں کھو گیا. وہ اسے دیکھ رہا تھا, مگر لگا وہ اسے نہیں دیکھ رہا, وہ کسی اور کو دیکھ رہے. زویا اس کی آنکھوں میں ہی جھانک رہی تھی اور وہ اچانک نظر جھکا گیا. پھر جب نظر اٹھائی تو ان میں وہی پہلے والی سرد مہری کا راج تھا. اس کی گرے رنگ آنکھوں کے تاثرات یوں پلک جھپکنے میں بدلے تھے کہ زویا کو لگا جیسے اسے وہم ہوا ہے, لیکن یہ دوسری بار تھا جب اس نے ایسا کچھ محسوس کیا. کچھ لمحے ماحول پر خاموشی چھائی رہی, پھر وہ اپنا سیل چلانے لگا, جبکہ زویا واپس اپنی بک پڑھنے میں مگن ہو گئی تھی. شیرنی آنٹی کھانا لائیں تو دونوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا. پھر عارض اس کے سامنے ہی صوفے پر جا کر لیٹ گیا. کچھ ہی دیر میں نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا. اگلا سین. نور کا بخار اتر گیا تھا, اب کافی بہتر محسوس کر رہی تھی. اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو خود کو چھوٹے اسٹور روم جتنے کمرے میں اکیلا پایا. یہ راجپوت خاندان کے ملازمین کے کمرے تھے. وہ اٹھ کر پاؤں میں سلیپر پہنتی باہر نکلی تو دیکھا سامنے ایک اور چھوٹا کمرہ ہے. سامنے آمنے کمروں کے درمیان ایک چوڑی گلی ہے, جس میں اندر کی جانب جاؤ تو راجپوت مینشن کے کچن کا دروازہ آتا ہے, اور اگر باہر کی جانب جاؤ تو گارڈن. یار راجپوت مینشن مطلب کہیں یہ شہریار کے گھر میں ہی تو نہیں ہے؟ او بھائی صاحب, مجھے تو لگ رہا ہے شہریار کے گھر میں. چلو آگے پڑھتے ہیں. گارڈن سے آگے بڑھو تو مین دروازہ ملازمین کے لیے, جو پتلا و چھوٹا تھا, جبکہ اس کی برابر میں بڑا سا دروازہ تھا مینشن کے افراد اور ان کی گاڑیوں کے باہر آنے جانے کے لیے. وہ اندر کی جانب قدم بڑھا رہی تھی. اسے علم نہیں تھا کہ وہاں کچن ہے. یہاں کچن ہے. وہ کچن خاصا خوبصورت اور وائٹ ٹائل سے بنا ہوا کچن تھا. اسے دیا کمرہ تو اس کچن کے ایک کونے میں سما جائے, اتنا بڑا تھا وہ کچن. اسے پیاس لگی تھی. کچن خالی تھا. وہ فریج کی جانب بڑھی, فریج کھول کر پانی کی بوتل نکالی, پھر گلاس اٹھا کر اس میں پانی بھرا. ابھی پانی کا گلاس لبوں سے لگاتی کہ پیچھے سے کڑک آواز آئی, یہ کیا کر رہی ہو لڑکی؟ اس نے آنے والی آواز کی جانب نگاہ اٹھائی. وہاں ایک بوڑھی خاتون نظر آ رہی تھی. جس طرح کا وہ بلیک وائٹ یونیفارم زیب تن کیے ہوئی تھی, اسے محسوس ہوا جیسے وہ یہاں کی ملازمہ ہو. جی. وہ پرتگالی میں بات کر رہی تھی جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی. یہ برتن ملازمین کے نہیں ہیں, یہ مالکوں کے برتن ہیں. تم ان میں پانی کیسے پی سکتی ہو؟ وہ ملازمہ اسے ڈپٹنے لگی, مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا, لیکن ان کی آنکھوں و طرز بیاں سے اس نے اندازہ لگایا کہ وہ غصہ ہو رہی ہیں اس پر. میں تو صرف پانی پی رہی ہوں, اس پر یہ اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ زیر لب ناسمجھی سے بڑبڑائی, ساتھ ساتھ پانی کا گلاس لبوں سے لگا گئی. اس کا بس لبوں سے گلاس کا لگانا تھا کہ سامنے کھڑی ملازمہ نے غصے میں اس کے سیدھے ہاتھ پر, جس سے وہ گلاس پکڑے ہوئے تھی, زور سے اپنا ہاتھ مارا, جس کے سبب ہاتھ میں پکڑا گلاس دور جا کر گرا اور پانی کی چھینٹیں اس پر آئیں. گلاس ٹھس کی آواز کے ساتھ ٹوٹا تھا. وہ چونک کر اب سامنے کھڑی ملازمہ کو دیکھ رہی تھی. گلاس ٹوٹنے کی آواز پر دیگر ملازمین بھی چلے آئے تھے. بدتمیز لڑکی, ہمت کیسے ہوئی تمہاری میری بات کو ٹالنے کی؟ میں یہاں کی ہیڈ ہوں, وہ چیخ رہی تھی اب. آنٹی میں سمجھا دیتا ہوں اسے, آپ غصہ نہ کریں. اسی لمحے ایک لڑکا فوراً آگے آیا. اس کی نرمی سے کہتے ہی وہ گھبرا کر نور کو دیکھنے لگی. یہ نئی ملازمہ ہے, کل ہی آئی ہے, اسے ٹھیک طرح سمجھا دو. یہاں پر ملازمہ بن کر آئی ہے تو ملازمہ بن کر رہے, میرے سر پر چڑھنے کی کوشش نہ کرے. وہ عمر رسیدہ ملازمہ غصے سے یوسف سے کہہ کر وہاں سے چل دی, جبکہ نور ابھی بھی انہیں الجھی نگاہ سے تک رہی تھی. ساری ملازمین نور کی جرأت پر حیران تھے, جس نے آتے ہی کچن کی ہیڈ سے پنگا لے لیا تھا. تمہارا نام؟ یوسف خاصا نرم لہجے میں استفسار کرنے لگا. جی. وہ سمجھ نہ سکی, اس لڑکی کو زبان سمجھ نہیں آ رہی. یہ سمجھ آ گیا تھا یوسف کو. نام کیا ہے؟ اس بار وہ اردو زبان میں پوچھ رہا تھا. نور الایمان, وہ تیزی سے بولی. نور الایمان, تم نے مالکوں کے گلاس میں پانی کیوں پیا؟ اس کے سوال پر نور مزید الجھی. کون مالک؟ وہ پریشان نظر آ رہی تھی. راجپوت, جن کے مینشن میں اس وقت تم کھڑی ہو. یوسف خاصا جتاتے ہوئے کہنے لگا. وہ میرے مالک نہیں ہے, تیزی سے دو ٹوک انداز میں کہا. اب سمجھ آ رہا تھا کہ چل کیا رہا ہے. شاید ان لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. یہ لوگ اسے ملازمہ سمجھ رہے تھے, جبکہ وہ تو اسی خاندان کے چھوٹے بیٹے فیروز راجپوت کی بیٹی ہے. میں فیروز راجپوت کی وائف ملائکہ کی بیٹی ہوں. 2 دن پہلے ہی پاکستان سے آئی ہوں, وہ یوسف کو بتانے لگی تاکہ اس کی غلط فہمی دور ہو. پتہ ہے سب کو, اب چلو کام میں لگو. سب کے اٹھنے سے پہلے ناشتہ تیار کرنا ہے. یوسف کا لاپرواہی سے کہہ کر آگے بڑھنا اسے حیرت میں ڈال گیا تھا. تم نے شاید سنا نہیں, وہ تیزی سے اس کے پیچھے آتے ہوئے بولی. سن لیا ہے, بہرا نہیں ہوں نور الایمان میں, وہ آہستگی کے ساتھ کوفت بھرے لہجے میں کہتا فریج سے انڈے نکالنے لگا. لو, انڈے بنانے تو آتے ہیں نا؟ وہ اس کے ہاتھ میں انڈے پکڑاتے ہوئے پوچھ رہا تھا. میں کوئی ملازمہ نہیں ہوں, پھر میں یہ سب کیوں کروں؟ وہ ہاتھ میں پکڑے انڈوں کو دیکھتے الجھ کر پوچھ رہی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا, وہ تو اس گھر کی بیٹی تھی, پھر اسے یوں ملازموں کی طرح کیوں ٹریٹ کیا جا رہا تھا. نور الایمان, اس پینشن میں صرف بڑی راجپوت بیوی کا حکم چلتا ہے. وہ تمہیں یہاں اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی. وہ تو فیروز بابا نے بہت ضد کی کہ تمہاری شادی ہو جانے تک یہاں رہنے دیں, تو جا کے تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دی گئی ہے. مگر بڑی راجپوت بیوی کا آرڈر تھا کہ تم سے یہاں رہنے کے عوض سخت کام لیا جائے, جیسے تمہارے بھائی غازیان سے لیا جاتا ہے.
یوسف کا انکشاف سن وہ کچھ لمحے شوق کے عالم میں کھڑی رہی۔ او تو ہم بہن بھائی نہ صرف سرونٹ کوارٹر میں رہ رہے ہیں بلکہ ہم یہاں سرونٹ کے طور پر ہی ہیں، وہ دکھی سے لہجے میں بڑبڑائی۔ اپنے لیے تو ٹھیک مگر اپنے بھائی کے لیے وہ نوکروں والی زندگی کا انتخاب کبھی نہ کرتی۔ اپنی ماں تو کبھی اپنی لگی ہی نہیں، وہ صرف غازیان تھا جو اپنا تھا۔ تو میرے بھائی سے کیا کام لیتے ہو تم لوگ؟ اس کی آنکھوں میں نمی جھلک آئی تھی۔ اگر اسے ذرا بھی علم ہوتا کہ اس کا بھائی یہاں نوکر بنا ہوا ہے تو وہ کبھی یہاں نہ آتی بلکہ اپنے بھائی کو بھی اپنے پاس بلا لیتی۔ وہ ڈرائیور ہے پارٹ ٹائم، کیونکہ پڑھ رہے ہیں نا وہ ابھی۔ یوسف گنے کا جوس مشین سے نکالتے ہوئے نرمی سے بتانے لگا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی کچن میں گھوم رہی تھی، وہ کام کرتا پھر رہا تھا اور وہ اپنے سوالوں کے جواب لیتی۔ اور میری موم وہ تو بیمار ہے نا، یوسف کے کہتے ہی وہ زخمی سا مسکراتے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ کبھی کبھار تو دل چاہتا ہے پوچھوں اس عورت سے یہ ہماری ماں ہے بھی یا نہیں؟ وہ دانت پیستے ہوئے بڑبڑائی۔ اب اگر سوالات ختم ہو گئے ہوں تو کام اسٹارٹ کرو گی؟ یوسف اس کی جانب مڑ کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر سنجیدگی سے استفسار کر رہا تھا۔ بالکل، مفت کی روٹی توڑنا تو مجھے بھی پسند نہیں، یوسف نے اسے زخمی سے مسکرا کر کہتے سنا۔ وہ دونوں اردو میں بات کر رہے تھے، اس لیے وہاں موجود دیگر ملازمین ان کی بات سمجھنے سے قاصر تھے۔ اس جوس میں لیموں نچوڑ دو اور برف اور چینی ڈالو، تب تک میں فریج سے سامان لاتا ہوں، یوسف حکیمانہ انداز میں کہہ کر اسے گنے کے جوس کا جگ پکڑا کر چلا گیا۔ برازیلیا میں گنے کے جوس کا وہی مقام ہے جو پاکستانیوں کے دل میں چائے کا ہے۔ وہ خاموشی سے کام کرنے لگی، اسے بھوک لگی ہوئی تھی مگر اب مجال ہے کہ وہ اس گھر کا پانی بھی پیے۔ خودداری تو جیسے اس کی رگ رگ میں سرایت کرتی تھی، پتہ نہیں اتنی خودداری کیوں تھی اس میں۔ اس کی ماں میں تو دور دور تک یہ وصف پایا نہیں جاتا تھا، شاید باپ سے وراثت میں ملی ہو۔ اس کی یادیں بہت دھندلی تھی اپنے باپ سے متعلق، اس نے سوچ لیا تھا یہاں نوکروں کی طرح کام کرنے سے بہتر ہے وہ باہر کوئی اچھی جاب تلاش کرے۔ وہیں دوسری جانب پاکستان میں اب شام ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے فائلز کا ڈھیر لگا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود اس کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں میٹنگ شروع ہونی تھی مگر وہ گمسم سا بیٹھا اپنا سیل تکتا رہا، گویا کسی بھی چیز کا کوئی مطلب ہی نہ ہو اس کے لیے۔ وہ بہت اذیت میں تھا، دلی طور پر ہر چیز سے دل بھاگ رہا تھا۔ کیا کرے ان کامیابیوں کا جب یہ اسے اس کا من چاہا شخص نہیں دلا سکتی؟ اس نے تیزی سے سیل پاکٹ سے نکالا اور نور کا نمبر چیک کیا۔ نہ جانے کیوں دل امید باندھنا نہیں چھوڑتا کہ شاید وہ نمبر ان بلاک کر دے، شاید وہ واپس آ جائے۔ ڈی پی شو نہ ہوتی دیکھ ایک زخمی سی مسکان چہرے پر بکھری۔ علم ہے کہ چھوڑ دیا ہے اس نے، پھر یہ دل آس لگانا کیوں نہیں چھوڑتا؟ وہ خود کو سمجھا سمجھا کر تھک گیا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا مگر امیدیں دم توڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ امیدیں ہی تو ہوتی ہیں جو انسان کو ہر وقت اذیت میں مبتلا رکھتی ہیں، ورنہ ایک بار امید ختم ہو جائے تو باولے دل کو بھی سکون آ جائے۔ فرسٹریشن، غم و غصہ، کیا کچھ نہیں تھا اس کے دل میں، بس نہ چلتا وہ ہر چیز کو آگ لگا دے۔ وہ آگ جو سینے کو جھلسا رہی تھی، لمحہ لمحہ مار رہی تھی۔ ارد گرد موجود ہر شخص کی زندگی پہلے جیسی تھی، اگر کوئی تباہ ہوا تھا تو صرف وہ۔ یہ احساس کہ صرف میں ہی ایک تباہ ہو گیا، باقی تو سب کی زندگیاں اپنی اپنی منزلوں کی جانب گامزن ہیں، انسان کو ہر لمحے مار رہا ہوتا ہے۔ وہ نکلنا چاہتا ہے اس احساس سے، اس عجیب سے پنجرے سے جو بظاہر نظر نہیں آتا مگر اندر ہی اندر دم گھونٹ رہا ہوتا ہے۔ اس نے اب کال اپنی دادی کو ملائی تھی۔ السلام علیکم، آج کیسے؟ صبح ہی صبح میرے بچے کو میری یاد آ گئی۔ دوسری جانب سے کال فوراً ہی ریسیو ہوئی تھی۔ دادی کا خوشگوار لہجہ سن وہ ہلکا سا مسکرایا مگر وہ مسکراہٹ اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، پاکستان میں اس وقت شام ہو رہی ہے دادی جان۔ او بھائی صاحب، یہ راجپوت مینشن اس کا بھی ہو سکتا ہے، اور شہریار راجپوت، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کزنس تو نہیں آپس میں؟ چلو آگے دیکھتے ہیں۔ وہ نرمی سے یاد دہانی کرانے لگا۔ اپنی ماں کو تو کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، جو تھی دادی ہی تھی۔ ارے یہ وقت کا فرق، ان کے لب و لہجے میں بڑھاپے کے سبب کافی جماؤ تھا، کافی آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر بولتی تھی وہ۔ اور میرا بچہ کیسا ہے؟ بڑی محبت سے پوچھا گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، اگر اس کا فون نہ آیا ہوتا تو اب تک بیڈ سے اتر کر واش روم فریش ہونے جا چکی ہوتی۔ وہ تو اپنے پوتے کا فون دیکھ کر رک گئی تھی۔ اللہ جیسا رکھنا چاہتا ہے، دو بدو جواب دیا۔ اداس ہو؟ وہ محسوس کر سکتی تھی اس کی آواز میں ابھرے رنج کو۔ نہیں، بس اچانک ہی خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا ہوں، علیان نے خاصا رنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ تبھی تو کہتی ہوں جلدی شادی کر لو، ان کا ہر بات میں علیان کے لیے یہی مشورہ ہوا کرتا تھا مگر آج پہلی بار وہ اس مشورے پر غور کر رہا تھا۔ شاید آپ صحیح کہہ رہی ہیں دادی جان، مجھے اب شادی کر لینی چاہیے۔ بس اس کا رنجیدہ سے لہجے میں یہ جملے ادا کرنا تھا کہ دوسری جانب زرمین بیگم کے لبوں کو پیاری سی مسکان نے چھو لیا۔ تو پھر شروع کر دوں میں شادی کی تیاریاں؟ پہنچا دوں تمہارے سسرال میں خبر؟ وہ خاصا مسرت بھرے لہجے میں استفسار کر رہی تھی۔ ہاں کر دیں، اور بتا دیجیے گا میں جلد سے جلد شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زرمین بیگم اڑتی چڑیا کے پر گن لیں، پھر اپنے پوتے کے لہجے میں ابھرنے والی اداسی کو کیسے نہ پہچانتی؟ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ رنجیدہ ہے، سبب بھی اچھے سے جانتی ہیں۔
اس لیے قریدہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ الیان نے نور کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے اپنی دادی سے بات کی تھی نور کے حوالے سے، لیکن انہوں نے ایک ہی بات کہی جواب میں کہ ہم راجپوت ہیں، ہم کاسٹ سے باہر شادی نہیں کرتے۔ پھر وہ تو ٹہرا خاندان کا بڑا پوتا، وہ کیسے کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے تم آ جاؤ، میں شادی کی تیاریاں شروع کرواتی ہوں۔ ان کے لہجے سے مسرت جھلک رہی تھی، جبکہ دوسری جانب کچھ ثانیوں تک خاموشی چھائی رہی۔ میں اس ویکنڈ پر آ رہا ہوں، باقی سب آپ مینیج کر لیں۔ اس کے لہجے میں دور دور تک کوئی خوشی نہیں تھی، نہ ہی کوئی مسرت کے جام بٹ رہے تھے۔ وہ تو بس اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ساتھی ڈھونڈ رہا تھا، اور اس کے نزدیک شاید سب سے اچھی ساتھی اس کی ہونے والی زوجہ ہی بن سکتی تھی۔ او بھائی صاحب، عائزہ راجپوت یعنی شہریار کی بہن! کہنے کو عائزہ راجپوت سے منگنی ہوئی تھی اس کی، مگر وہ اپنے دل میں اس لڑکی کے لیے کوئی رومانٹک جذبات اور فیلنگز نہیں پاتا تھا۔ مانا وہ بچپن کے دوست کی بہن تھی، مگر اس کے لیے وہ ایک اجنبی ہی تھی، جس سے کبھی کبھار فیملی پارٹیز میں مل لیا کرتا۔ اس کے کال ڈسکنیکٹ ہوتے ہی زرمین بیگم نے سیمان نور بیگم کو کال ملائی اور انہیں شادی کی تیاریاں شروع کرنے کا کہا۔ لو بھائی، اس بات کا تو خلاصہ ہو گیا کہ الیان کا شہریار سے مطلب کانٹیکٹ نکلتا ہے، رشتہ داری نکلتی ہے، دوستی نکلتی ہے، کچھ تو ہے ان کے بیچ نا آپس میں۔ اور جو الیان جس سے شادی کرے گا وہ شہریار کی بہن ہوگی، تو کیا شہریار ہماری نور سے شادی کرے گا؟ کیا ہوتا ہے آگے آگے؟ بڑا ناول مزیدار ہوتا جا رہا ہے، مجھے تو بہت مزیدار لگ رہا ہے۔ زرمین بیگم اپنی مغرور سی چال چلتی جب ڈائننگ ٹیبل پر آئیں تو ماحول پر خاموشی چھا گئی۔ ان کے دونوں بیٹے انہیں دیکھتے ہی بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی مین چیئر پر آ کر بیٹھیں۔ اس بڑے سے ڈائننگ ٹیبل کے لیفٹ رائٹ ملازمین ہاتھ باندھے نظر جھکائے ادب سے کھڑے تھے، جن میں سے ایک نور بھی تھی۔ او بھائی صاحب، نور الیان کے گھر پر ہی ہے۔ ان کے بیٹھتے ہی خاموشی سے ناشتہ شروع ہوا۔ مجھے آپ دونوں سے ایک ضروری بات کرنی تھی، وہ اپنے بیٹوں کی جانب دیکھ ٹھہر ٹھہر کر تامل سے گویا ہوئیں۔ نور کنکھیوں سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ جی بولے امی، وہ دونوں ہی بیٹے فوراً بولے، جس سے نور نے اندازہ لگایا کہ کس قدر حکم چلتا ہے اس عورت کا، وہ جیسے کوئی رانی یا ملکہ ہو۔ میرا پوتا شادی کے لیے رضامند ہو گیا ہے اور اس ویکنڈ وہ گھر بھی واپس آ رہا ہے۔ ان کے مسرت بھرے لہجے میں بتاتے ہی وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھنے لگے اور پھر مبارکباد دینا شروع ہوئے۔ امی، اتنا خوشی کا موقع ہے، کیوں نہ آپ اس خوشی کے موقع پر میری بیوی اور بچوں کو بھی اس گھر کی خوشیوں میں شامل کر لیں؟ فیروز صاحب موقع پہ چوکا لگا رہے تھے۔ انہیں علم تھا زرمین بیگم اپنے پوتے سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ ہرگز نہیں، تمہاری وہ 2 نمبر عورت اور اس کی اولادیں ہماری کچھ نہیں لگتی، یاد رکھنا، اور دوبارہ میں اس بات کا ذکر نہ سنوں تمہارے منہ سے۔ تمہاری وجہ سے ہم پہلے ہی پورے برازیل میں شرمندہ ہو چکے ہیں، تم تو شکر ادا کرو کہ ہم نے تمہیں ابھی تک اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ زرمین بیگم لہجے سے جھلکتی برہمی وہاں موجود ہر شخص نے محسوس کی۔ زرمین بیگم کسی صورت ملائکہ بیگم اور ان کی اولاد کو اپنی فیملی کا حصہ سمجھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ لڑکی وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں آ کر جوس نکالو ہمارے لیے، انہوں نے دانستہ طور پر نور کی جانب دیکھتے ہوئے حکیمانہ انداز میں کہا۔ فیروز صاحب شرمندہ سے ہوئے، مانا ابھی تک ٹھیک طرح انٹروڈکشن نہیں ہوا تھا نور سے ان کا، لیکن ملائکہ بیگم نے تصویریں دکھا رکھی تھی اس کی۔ ان کے سارے ہی ملازمین پرتگالی زبان سے واقفیت رکھتے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بآسانی اپنے ملازمین کے سامنے ساری باتیں کر لیا کرتے تھے اردو زبان میں۔ جی، نور فوراً ہی آگے آئی تھی، گلاس میں شربت نکال کر اب وہ جانے لگی تھی۔ کہاں؟ یہاں ہی کھڑی رہو، کہ زرمین بیگم کی فوراً ہی آواز آئی۔ وہ اسے ذلیل کر رہی تھی، وہاں ملازمین کی طرح کھڑا رکھ کر، اور اس سے کہیں زیادہ اپنے بیٹے فیروز کو چائے سرو کرو۔ ان کے کہتے ہی نور نے اسبات میں سر ہلایا اور فیروز صاحب کی جانب بڑھی۔ نور کو اپنے کپ میں ملازمین کی طرح چائے نکالتا دیکھ وہ مزید شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اترے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، تھی تو وہ اب ان کی بیٹی، جبکہ دوسری جانب نور نے کوئی شرمندگی محسوس نہیں کی تھی۔ اس کے نزدیک یہ اس کا کام تھا جس کے ذریعے اسے 2 وقت کا کھانا ملنے والا تھا اس گھر میں۔ لو بھائی، کہاں لا کے روکا ہے رائٹر صاحبہ نے؟ مجھے تو آگے بھی پڑھنا تھا کہ آگے کیا ہوگا یار، مجھے آگے بھی پڑھنا ہے۔ چلو نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کریں گے، آپ لوگ بھی کرنا۔ اللہ حافظ۔